السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اردنی فرمانروا کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں کہا ہے کہ قطر ان کے ان تمام فیصلوں اور اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو انہوں نے برادر ملک اردن کے امن و استحکام کی حفاظت کے لیے کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور یوکرین کے صدر کے درمیان آج مذاکرات ہو رہے ہیں، جن میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کے موضوع زیر بحث آئیں گے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 166,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ اردن کی عربی اور بین الاقوامی سطحوں پر مدد و حمایت کی جا رہی ہے، اور ایران ایٹمی سمجھوتے کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور ان سے کہا کہ قطر ان تمام فیصلوں اور اقدامات کی تائید و حمایت کرتا ہے جو وہ برادر ملک اردن کے امن اور استحکام کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج پیر کے روز یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا خیر مقدم کریں گے اور ان کے ساتھ مذاکرات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون، اسے مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر مذاکرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ یوکرین کے صدر ملک کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے یہاں پہنچنے کے بعد دیے گئے اپنے بیان میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی موجودہ سطح کی تعریف کی ہے، اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ان تعلقات میں مزید وسعت آئے گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سن 2021 کے سیزن کی موٹر سائیکلوں کی ورلڈ چیمپئن شپ موٹو جی بی کے دوسرے دور کے گرینڈ دوحہ پرائز 300 کے ریس کے مقابلے دیکھے۔ یہ مقابلے لوسیل سرکٹ اسپورٹس کلب میں کرائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ تیونس کے وزیر اعظم جناب ہشام المشیشی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے کی ابتدا میں تیونس کے وزیر اعظم نے تیونس کے صدر کی جانب سے صاحب سمو امیر کے لیے سلام و تحیات کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم نے بھی صاحب سمو امیر کی جانب سے تیونسی صدر کے لیے سلام و تحیات ان کے سپرد کیے۔ اس کے بعد دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور ملائیشیا کے نائب وزیر خارجہ جناب قمر الدین جعفر کے درمیان دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مختلف شعبوں، خاص طور پر دہشت گردی کی روک تھام اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے ملک میں یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر کرسٹیان ٹوڈور نے قطر اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات و تعاون اور لیبر کے حقوق کو فروغ دینے کے لیے
قطر کے اقدامات پر بات چیت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی اور ملک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر جناب حمید رضا دہقانی نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں اس وائرس کے مزید 876 نئے اور کنفرمڈ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس وائرس کے مزید 481 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,65,952 ہو گئی ہے۔ مزید 2 بیمار فوت ہو گئے ہیں جن کی عمریں 50 اور 58 برس تھیں اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی کے اردنی اداروں نے شہزادہ حمزہ ابن الحسین اور دوسروں کی سرگرمیاں ریکارڈ کی ہیں جن کے ذریعے وہ اردن کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ پھر کمیونیکیشن کے اداروں نے شہزادہ حمزہ کی قریبی شخصیتوں کے بیرون ملک حلقوں کے ساتھ رابطے بھی ریکارڈ کیے ہیں۔ اس دوران میں عربی اور بین الاقوامی سطحوں پر وسیع تر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے جس میں اردن کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو مسترد کیا گیا ہے۔ کونگو کے دارالحکومت کنشاسا میں ڈیم سے متعلق بحران کے تینوں ملکوں کا وزارتی اجلاس اب ختم ہو گیا ہے، لیکن اس اجلاس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی اور ہر ایک فریق اپنے اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ ایتھیوپیا نے ان مذاکرات سے پہلے ہی اپنے اس عزم کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ النہدہ ڈیم کے بھرنے کا دوسرا مرحلہ مقررہ وقت پر ہی شروع کر دے گا۔ سوڈان نے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایتھیوپیا نے ایسا کیا تو پھر وہ بھی ہاتھ باندھے نہیں بیٹھا رہے گا۔ باخبر ذریعوں کے مطابق توقع ہے کہ آج مزید وزارتی مذاکرات ہوں گے۔ ادھر مصر اور سوڈان نے فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں اور سوڈانی فوج کے اہلکار نے کہا ہے کہ یہ مشقیں کسی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ان کا مقصد دو طرفہ فوجی تعلقات کو بڑھانا ہے۔ ایران کے ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ویانا مذاکرات سے ایک روز قبل ایران نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو مسترد کرتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ سب سے پہلے پابندیاں اٹھائی جائیں، اس کے بعد ہی براہ راست مذاکرات یا تہران کی جانب سے اس ایٹمی سمجھوتے کی پابندی کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اور کوسوو کی پارلیمنٹ نے قانونی اصلاحات کی اہم سیاسی شخصیت فیوسا عثمانی کو کوسوو کی صدر منتخب کر لیا ہے۔ اس طرح بدعنوانی اور کرپشن کے خاتمے کا عزم رکھنے والی نئی نسل وہاں برسر اقتدار آ رہی ہے۔ فیوسا عثمانی کو پارلیمنٹ کے 82 میں سے 71 ووٹ ملے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے اردن کے فرمانروا کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں کہا ہے کہ قطر ان کے ان تمام فیصلوں اور اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو انہوں نے برادر ملک اردن کے امن اور استحکام کی حفاظت کے لیے کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور یوکرین کے صدر کے درمیان آج مذاکرات ہو رہے ہیں جن میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کے موضوع زیر بحث آئیں گے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 166,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ اردن کی عربی اور بین الاقوامی سطحوں پر مدد و حمایت کی جا رہی ہے۔
اور ایران ایٹمی سمجھوتے کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔